السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج 10واں محرم تھا اور یہ میں صبح کو نیاز کے لیے بنا کے رکھ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کا ٹائم تھا، سمجھ فجر کے ٹائم تھا، تو بچوں کو لگی بھوک اور میں نے سوچا کہ میں یخنی بنا کے رکھ دیتی ہوں، اور پھر شام کو دل نہیں کرے گا، قبرستان وغیرہ جاتے ہیں تو تھکے ہی آتے ہیں موسٹلی، تو اس لیے میں یخنی بنانے کے لیے رکھتی ہوں۔ اور پھر گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور صبح جی میں پہنچ گئی 5:30-6 بجے قبرستان، اور پھر میں نے ان کو واش کیا، اور بچے گھر پہ سو رہے تھے، ارادہ تھا ان کا جانے کا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں اب نیند بہت آ رہی ہے، رات جاگتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے نہیں جانا، آپ خود ہی چلی جائیں، تو پھر میں چلی گئی۔ اور آج کافی زیادہ بادل آئے ہوئے تھے، درخت بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، دو خود ہی بس اگ پڑے ہیں، اور ایک میرے بابا کی قبر کی سائڈ پہ بھی کدھر ہے، ان کے پاؤں کے قدموں کی سائڈ پہ نا، تو وہ چھاؤں اوپر ہو جاتی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے۔ پتہ نہیں اب یہ بیٹر ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کوئی قبروں کو نقصان پہنچتا ہے، پانی زیادہ پہنچتا ہے، یہ کیا اس بات کا نہیں پتہ۔ اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اوپر چھت پہ جا کے بچوں نے یولیس کا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد محلے میں بھی نیاز وغیرہ دینی تھی، تو اس کے میں نے پھر پیکٹ بنا کے اور ساتھ جوسز اور پھر وہ دیے، اور پھر میں نے سوچا کہ چلو اب گھر بھی تو صاف کرنا ہے، نیند بھی نہیں پوری ہوئی تھی، مگر میں نے سوچا گھر صاف کر لیتی ہوں اور برش میں لگا دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک تو 10 محرم کا دن جو ہوتا ہے وہ نظر و نیاز میں بزی ہو جاتا ہے، بچوں نے سویل بھی لگائی ہوئی تھی اور گیسٹ بھی آ جاتے ہیں، تو پھر اس طرح جیسے جیسے ٹائم ملتا رہتا ہے نا، کوئی درمیان میں آتا بھی ہے، ظاہر کوئی گھر میں اور بڑا ہے نہیں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، باہر بھی جانا پڑتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے جیسے نیاز کے لیے برف چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے، پھر کوئی اور تو ہے نہیں جو جائے، تو پھر جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے صبح ہو شام ہو رات ہو میں کام کر لیتی ہوں اپنا جو کام جو ہے مجھے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا، نیاز وغیرہ بھی آئی تھی مگر میرا صبح صبح کھانے کا وہ نان حلوہ بالکل بھی نہیں دل کر رہا تھا، تو میری شروع سے ہی عادت ہے کہ میں نان اگر کھا لیتی ہوں خالی پیٹ ناشتے میں اسپیشلی، تو گیس بنتی کیا ہوتا ہے، تو میرے سر میں سارا دن اس کا درد رہتا ہے، اور دوپہر کو کھا لوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو کھا لوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے اگر میں کہیں جاؤں اور آپشن ہو میرے پاس کہ رائس ہیں یا نان ہے، یا شادی پہ جاؤں تو وہاں پہ بھی آپشن ہوتا ہے رائس کا سالن کے ساتھ، اور یا پھر وہ قورمے کے ساتھ نان ہوتے ہیں، تو میں زیادہ پریفر رائس کو ہی کرتی ہوں کہ رائس لے لیتی ہوں، نان مجھے ویسے ہی نہیں پسند ہے۔ اور ناشتے میں تو پھر میری جو جان کو بنتی ہے، تو پھر کچھ نہ پوچھیں، سارا دن میرا ویسٹ ہو جاتا ہے، سر درد میں ہی ایسا لگتا ہے ابھی وامٹنگ ابھی وامٹنگ ابھی وامٹنگ۔ تو اب یہ ناشتہ میں نے بنایا، اور اس کے بعد ناشتہ کھانے کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے سوچا نیند بھی پوری کرتی ہوں، پہلے بھی لیٹنے لگی تھی تو گیسٹ آ گئے تھے، محلے سے ہی آ گئی تھیں ایک دو، تو اب میں نے بیٹی کو بولا کہ آپ ایسا کرو، یہ روم جو ہے نا اس کی آپ ڈسٹنگ کر دو، اس کی چیزیں سنبھال دو، میں آپ کو بتائی چاہتی ہوں۔ ایک جو ہے وہ 10 محرم کا دن جو ہے 9-10، یہ جب سے محرم کے چاند آتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں عجیب سا یہ وہ ہوتا ہے موسم میں، اداسی سی اور سناٹا سا، پھر اتنی زیادہ گرمی میں ہو تو سڑکوں پہ سناٹے باہر گلی میں ایسے ہی ہوئے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ دن جو ہیں وہ بہت اداس ہوتے ہیں، چاہے سردی ہوں اور چاہے گرمیاں ہوں، گرمیوں میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے کہ لوگ گھروں میں گھسے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں، اور تو میں بھی بچوں کو رات کو میں ان کو ویڈیو دکھا رہی تھی، وہی حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا، پھر میں نے سوچا کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یا ویڈیو یا فلم وغیرہ وہ بچوں کو زیادہ اس پہ اثر رہتا ہے، دماغ پہ زیادہ یاد رہتی ہے، تو پھر میں نے آج کل تو کتنی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو ویڈیو بھی دکھائی، ویسے بھی واقعہ سناتی رہتی ہوں تو بھول جاتے ہیں، ہر سال بھولے ہوتے ہیں، اب میں نے رات کو ان کو ویڈیو دکھائی تھی، اور ہم سو نہیں رہے تھے کہ صبح کو یہ نا آنکھ نہ کھلے فجر کے ٹائم، اور پھر ہم سے قبرستان بھی نہ جایا جائے، پھر گرمی ہو جاتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج موسم بہت اچھا تھا۔ تو میں ان کو جب بتا رہی تھی تو ان کو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو وہ کتنی گرمی میں انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں نہیں دیں، اور ہم ذرا سی گرمی ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور وہ جو کیسے کہتے ہیں جو قدرت ہے نا، وہ بھی میرے خیال آج کے دن جو ہے نا وہ بھی غمگین ہوتی ہے، تو آج بڑا افسردہ سا دن تھا، تو اس لیے میرا کچھ کرنے کو خاص دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی میں کام لگی رہی، کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں، ان کی تو چھٹی ہے نہیں، گھر پہ تو چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے
جتنا ہوا کیا، اس کے بعد بچوں کو میں نے کہا کہ چلو اب آپ کرو. بیٹی سوئی پڑی تھی، دوسری نے ڈسٹنگ کی. اور آج کا دن کیسے گزرا کیسے نہیں. کچھ قبرستان جاؤ تو اپنے پیرنٹس بھی یاد آ جاتے ہیں، پیرنٹس کو بھی بھولتے نہیں ویسے بھی. ہم اگر جاؤ تو اپنے سارے جیسے دکھ درد ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت تر و تازہ ہو جاتے ہیں، سمجھیں آپ. اور پھر سسٹر کے بھی آج کل تھا، وہ بھی ان کا ایشو چل رہا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ تھا. ایک محلے میں بھی ایک مسہیپ ہو گیا کسی کے ساتھ، تو وہ بھی بہت زیادہ نا میں پریشان تھی. تو عجیب سے مجھے آج نا فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، قیامت آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر بھی خیر اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں ہمیں خوش رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے بھی دن گزر گیا. اور آج رات کو گیسٹ بھی آنے تھے لاہور سے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا تو اپنا موڈ فریش کروں، تھوڑا سوتی ہوں، اور تاکہ وہ دماغی طور پہ بھی تھوڑا فریش ہو جاؤں. اور آنکھیں بھاری بھاری تھیں، سر بھاری تھا. اور ایسے دن بھی جو ہے ٹائم بھی گزر جائے گا. جو بورنگ فیل ہو رہا ہے یا اداسی آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ سے جان تو چھوٹے گی. اور اس کو میں نے ہلکا پھلکا یہ کام دیتی ہوں کہ وہ ڈسٹنگ وغیرہ کر دو آپ، اور ہیلپ کر دیتی ہے یہ. تو آہستہ آہستہ پھر باقی کام کی بھی عادت ہو جائے گی. ایسے بچوں کو ویسے بھی آپ کو میں کئی بار ہر ویڈیو میں آلموسٹ کہتی ہوں کہ بچوں کو تھوڑے تھوڑے کام کروانے چاہیے تاکہ وہ ان کو عادت ہو جائے، اسپیشلی بیٹیوں کو. جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا گھر کے ڈیکوریشن کی، تو اتنا ہی نا ہمیں اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. اور گرمیوں میں آندھی آئے یا نہ آئے، ویسے تو ہوا آتی ہے، بارش آتی ہے، تو آندھیوں کا بھی موسم ہے، وہ تو خیر نکل گیا. اب ویسے بھی ہوا آئے گی تو پاکستان میں میرے خیال ڈسٹ بہت زیادہ ہے. اس کا جو زیادہ آب و ہوا گرم ہی ہے اس کی، تو اس وجہ سے خشک ہوتی ہیں نا، تو وہ ڈسٹ اڑتی ہے لوگوں کی چھتوں سے، ادھر ادھر سے، باہر سے کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. تو اس لیے جتنی چیزیں رکھو اس کو، جتنی ڈیکوریشن کی چیزیں ہوں چھوٹی 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 چھوٹی. تو اب میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اور کچھ پرچیز نہیں کرنا. یہ جو ہے نا جتنا بھی ہے، جیسے جیسے خراب ہوتی جائیں گی تو ان کو منیمائز کرتی جاؤں گی، اور جو ضرورت کی چیز ہے بس وہی رکھوں گی. ویسے تو یہ سب ضرورت کی چیزیں ہی ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ بھی چیزیں نہ ہو تو آرگنائز نہ لگے گھر. تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ چینل کو جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور لائک بھی کریں گے میری ویڈیو کو. اس کی ڈسٹنگ ہی نہیں ختم ہو رہی، چیزیں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور مجھے کہہ رہی تھی مائنس بھی نہیں کرنا اس میں سے کچھ بھی. تو بس وہ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ کب اس کی ڈسٹنگ ختم ہوگی، اس میں مائنس بھی نہیں کرنا، اور کب ختم ہوگی اور میں اس ویڈیو کو جو ہے وائنڈ اپ کروں گی. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت لیتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.